السلام علیکم، میں شائستہ ساجد واقعہ کربلا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جو 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ واقعہ کربلا گزشتہ سے پیوستہ قسط نمبر 5 میرے بہت اچھے کلیگ ندیم محمد کی تحریر ہے۔ کربلا کا واقعہ ایک ایسا عظیم سانحہ ہے جس کی دوسری کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایسی پاک بابرکت معزز و معتبر ہستیاں جن پر جسم و جاں مال و متاع سب کچھ بھی لٹا دیں تو کم ہے، مگر ان کی جان و عزت کو پامال کیا گیا، زنجیریں یا پابند سلاسل کیا گیا۔ کچھ عقل کے اندھوں اور ایمان کے کمزور لوگوں کو یزید کی بے خبری اور بے قصوری کا راگ الاپتے دیکھا گیا ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ یزید تو بے قصور تھا، اسے تو خبر ہی نہ تھی، یہ سب تو ابن زیاد کا کیا دھرا تھا، تو خدا را یہیں رک جائیں، زیادہ دور نہ جائیں۔ میں آپ کو اسی زمانے میں رہتے ہوئے زیادہ نہیں صرف 30-35 سال پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ چاہوں گا کہ یہ خلافت دور عمر ہے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو کل بروز حشر میں عمر اس کا جواب دہ ہوں گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے کا پورا نبی اور اس کا گھرانہ بے دردی، بھوک، پیاس کی شدت، کھلے آسمان تلے سر پر آگ اگلتا سورج، پاؤں تلے تپتی ریت، نہ کوئی اپنا نہ کوئی غم گسار، دیار غیر میں بے کیف بے بس و مددگار، اس طرح قتل کیے جاتے ہیں، اور پھر کوئی یہ کہے کہ یزید ذمہ دار نہ تھا، تو اسے چاہیے کہ حضرت عمر کا قول مبارک دیکھے اور اپنا ٹھکانہ یزید کے ساتھ رکھنے کی امید رکھے۔ ناحق کسی ایک انسان کا قتل جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں تو ظلم ایسا ہے کہ جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہی کے پورے گھرانے کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور ایسا کہ جسے دیکھ کر زمین کانپ اٹھے اور آسمان شدت درد سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ طوق یا پھولوں کا ہار ہمیشہ حاکم وقت کے گلے میں ہوتا ہے، اس کے حواریوں کے نہیں، اس لیے ظلم و بربریت کا پورا طوق یزید ملعون کے گلے میں ہے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاں نوجوانوں نے قدم رکھا، وہیں عورتیں، بچے اور بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ انہی عورتوں میں ایک ایسا کردار جنہوں نے اپنے تاریخی خطبے میں قصر یزید کی بنیادیں ہلا دیں، جو کربلا کی تپتی صحرا پر امام حسین کے لیے سراپائے ٹھنڈی چھاؤں تھیں۔ بھائی ہمیشہ سے بہنوں کا مان ہوتے ہیں، مگر کربلا جیسی موت کی وادی میں وہ خود اپنے بھائی کا مان تھیں۔ جی، وہ پاک باز سیدہ حضرت زینب بنت علی تھیں۔ حضرت علی و فاطمہ سلام علیہا کی صاحبزادی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور کربلا کی سب سے زیادہ نمایاں خاتون۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا سمندر تھے تو آپ اس سمندر کی گوہر نایاب تھیں۔ آپ نے صبر کی وہ مثال قائم کی جس کی عشر عشیر تا قیامت نہیں مل سکتی، جو دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، بلکہ ہر ایک انسان اس کے لیے مثال ہے جو کبھی ایک ذرا سی تکلیف اور چوٹ بچے کو لگ جائے تو صبر نہ ہو، دل کو قرار نہ آئے، راتوں کی نیند، سکون، چین و اطمینان سب چھن جائے۔ ہم سب لوگوں کے لیے آپ ایک بہترین مثال ہیں۔ کبھی خاندان کے بچے تو کبھی جوان، کبھی بھتیجا تو کبھی بھانجا، کبھی چچا تو کبھی کوئی بھائی، ایک ایک کر کے سب کو رخصت کرتی رہیں، لاشوں کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے چنتی جوڑتی رہیں، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اب میرے قلم میں وہ لرزہ طاری ہے کہ اس کی روح اب نکلے کہ اب ایسا روح فرساں لکھنا اور پڑھنا محال۔ آپ کا نام مبارک زینب بنت علی علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت مبارک 5 جمادی اول 626 عیسوی میں ہوئی اور وصال 15 رجب 682 عیسوی میں ہوا۔ آپ کو اپنے نانا سے سیکھنے کا بہت کم موقع ملا۔ جب آپ 7 برس کی ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ زوجہ عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام ہیں۔ آپ کے 5 بچے تھے، جن میں سے 2 بچے اون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے۔
کربلا کے پس منظر میں ہمیں آپ کی ذات مطہرہ صرف ایک ماں یا بہن نہیں، یا کوئی مجاہدہ یا خطیبہ نہیں، بلکہ دین و حق کی سربلندی کے لیے آپ نے مختلف کرداروں کو کربلا کے میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہتے اور دین حق پر مر مٹنے پر عورت کے عظیم کردار کو پیش کیا۔ آپ نے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک کے سفر میں جس ثابت قدمی، صبر و جرات کا مظاہرہ کیا، آپ کے بعد اس کی مثال اس دنیا میں کوئی دوسری عورت پیش نہ کر سکی، اور پیش کرتی بھی تو کیسے، جو فاطمہ و علی علیہ السلام کے گودوں میں پلی ہوں، جنہوں نے اپنی معصومیت کے ساتھ سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں گزارے ہوں، پھر ان کا عشر عشیر کوئی دوسرا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے جاری ہے۔